ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے تہران سے انخلا کی بات کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ کینیڈا سے واپس امریکہ پہنچنے پر سے بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں، ایران بات چیت پر آمادہ ہوگا تو وفد بھیجیں گے۔ ایران سے مکمل سرنڈر اور تنازع کا حقیقی خاتمہ چاہتا ہوں۔ تہران میں امریکی سفارت خانہ دوسرے روز بھی بند۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ چین کا امریکہ پر کشیدگی میں جلتی پر تیل ڈالنے کا الزام، بیجنگ کا ٹرمپ کی تہران خالی کروانے کی وارننگ پر رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق شعلوں کو ہوا دینا اور تیل چھڑکنا شدت کا باعث بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک ذمہ داری نبھائیں۔ چین اور جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، یروشلم، تل ابیب اور حیفا میں ہر طرف تباہی اور بربادی۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایک حساس اسرائیلی ہدف پر براہ راست ایرانی میزائل گرے، عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ حیفا شہر کی ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ حملے میں 3 ملازمین ہلاک ہوئے۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 600 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زیادہ طاقتور میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا سینئر ایرانی کمانڈر علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنرل علی شادمانی کو خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سینئر آپریشن کمانڈر سید علی خامنائی کے مشیر تھے۔ اسرائیل کا تہران میں سرکاری ٹی وی چینل پر حملہ، زخمی 3 خواتین ورکرز شہید ہو گئیں۔ دوران نشریات حملے پر خاتون اینکر کو سیٹ چھوڑنا پڑی تھی۔ خاتون اینکر سحر نے 5 منٹ بعد دوبارہ نشریات شروع کر دیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 227 افراد شہید ہو چکے۔ G7 ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل اور ایران پر غیر قانونی جارحیت کرنے والی اسرائیل کی حمایت کر دی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو عدم استحکام کا سبب بھی قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری اور تیل کی تنصیبات پر حملے، قطر کی ایران کی تیل اور جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ اسرائیل سے ایران کے خلاف جنگ رکوانے کے لیے بات کریں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں، اسحاق ڈار سے UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ایران پر اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے 11 رکن ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہیک، تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل اسرائیلی علاقوں پر ہی گرنے لگے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیل نے نقصانات چھپانے کے لیے سینسرشپ سخت کر دی۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کینیڈا میں G7 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں مودی اور بھارت کے خلاف احتجاج۔ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے مودی کے پتلے کو جیل میں بند کر دیا۔ مظاہرین کا کینیڈین حکومت سے مودی کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔
واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ملاقات میں افواج پاکستان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار تحسین، ترسیلات، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تجاویز اور تجربات فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کیے۔ امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ پاکستانی نیاد امریکن کمیونٹی کوآپریشن بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش۔ واشنگٹن ڈی سی کی مختلف شاہراہوں پر افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس میں تجویز منظور کی گئی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جہازوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی منظور۔ 650 سی سی گاڑی پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ بلوچستان حکومت نے 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ضروری 6000 اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ وزیر خزانہ بلوچستان شعیب نوشیروانی کہتے ہیں حکومت نے کئی شعبوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بلوچستان امن و خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے 23% اس جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا ٹوٹل جو بجٹ آؤٹ لے ہے اس کا 23% ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا پنجاب میں، اور اس سال بھی ہماری حکومت نے چیف منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ پنجاب کا 27% بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر خرچ ہوگا۔ 1 لاکھ بچوں کو ہر سال لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ میں 23% اضافہ کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ مشتبہ شجاع کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسکولوں کی تعمیر کے لیے 40 ارب مختص کیے گئے۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے لیے 10 ارب رکھے گئے۔ پنجاب بھر میں روڈ انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئی۔ ٹیکس نظام کو کمپیوٹرائزڈ کر کے کرپشن کا خاتمہ کیا گیا۔ پنجاب تو یہ جتنے روڈز ہیں یہ تمام وہ ایریاز اور سیکٹرز ہیں، کنسٹرکشن کا سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر کا سیکٹر ہو، ہیلتھ کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، ایجوکیشن کے اندر جو خالی 40 بلین کی، تو یہ سب روزگار کا مواقع جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کندھے میں تکلیف، میو ہسپتال میں ایم آر آئی ٹیسٹ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایم آر آئی ٹیسٹ کے لیے پہلے سروسز ہسپتال میں تیاری کی گئی تھی۔ وزیر اعظم کی 2028 تک ریکوٹیک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوٹیک تک توسیع کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری۔ اسرائیلی بمباری سے 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملے کے وقت بھوک سے 27 فلسطینی جی ایچ ایف امدادی مراکز سے کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ تکنیکی خرابی کے باعث احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز کینسل۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 159 دلی سے براستہ احمد آباد لندن آ رہی تھی۔ چند روز قبل بھی ایئر انڈیا کی لندن جانے والی پرواز حادثے کا شکار ہوئی تھی۔